بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی ماہ ستمبر کی کارکردگی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے اور ایک تجزیہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیسے کیسے کمپنیاں کہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہیں اور ای او بی آئی نے ماہ ستمبر میں کتنی کمپنیاں رجسٹر کی ہیں یا وہ کمپنیاں خود ان کے پاس آ کے رجسٹر ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ جناب سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، وہی صدا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سپٹمبر 2022 میں 2434 نئی کمپنیاں رجسٹر کی ہیں۔ یہ گزشتہ ماہ کی اس مدت کے مقابلے میں 9% اضافہ کو ظاہر کرتا ہے۔ رجسٹرڈ کمپنیوں کی کل تعداد اب 1,78,733 ہے۔ 55 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اطلاع ملی ہے۔ ان کمپنیوں میں افغانستان، چین، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، اردن، ملائیشیا، فلپائن، پرتگال، سعودی عرب، سوئٹزرلینڈ، روس، ترکیہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے غیر ملکی سرمایہ کار ہیں۔ یہاں جاری موجود ماہ کے لیے نئی شامل ہونے والی کمپنیوں کے حوالے سے کل کیپٹلائزیشن ادا شدہ سرمایہ 2.6 بلین روپے رہی۔ سپٹمبر میں تقریباً 58% کمپنیاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جبکہ 40% سنگل ممبر کمپنیوں کے طور پر رجسٹر ہوئی ہیں۔ 2% عوامی غیر فہرست شدہ کمپنیوں کے طور پر رجسٹرڈ تھے، نہ کہ منافع بخش انجمنوں، غیر ملکی کمپنیوں اور محدود ذمہ داری کی شراکت داری LLP کے لیے۔ تقریباً 99.88% کمپنیاں آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں۔ 99.88% کمپنیاں آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں۔ یہ جملہ میں بار بار دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ 99.88% کمپنیاں آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں، اور اگر ای او بی آئی کو رجسٹر کر دیا جائے تو ای او بی آئی کے ساتھ کتنی جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ای او بی آئی کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ بھی اسی رپورٹ کے اندر شامل ہے۔ جبکہ 104 غیر ملکی صارفین بیرون ملک سے رجسٹر ہوئے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر نے 480، انفارمیشن ٹیکنالوجی 368، ٹریڈنگ 290، سروسز 245، ایجوکیشن 96، سیاحت 95، ای کامرس 90، فوڈ اینڈ بیوریجز 79، مارکیٹنگ اور اشتہارات میں 58، ٹیکسٹائل اور کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں 54، انجینئرنگ میں 52، پاور جنریشن میں 50، فارماسوٹیکل 38، کیمیکل 36، ہیلتھ کیئر 33 اور دیگر شعبوں میں 316 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں۔ FBR اور مختلف صوبائی محکموں کے ساتھ SECP کے انضمام کے نتیجے میں NTN کی پیداوار کے لیے FBR میں 2254 کمپنیاں الگ سے ہیں۔ 74 کمپنیاں جو ہے ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹر ہوئی ہیں، اور اسی طرح CC کے ساتھ بھی اور پنجاب ایکسچینج سیکورٹی کے ساتھ بھی رجسٹر ہوئی ہیں۔ 39 کمپنیاں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن کے ساتھ رجسٹر ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں 74 کمپنیاں جو ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹر ہوئی ہیں ماہ سپٹمبر میں، اگر آپ کا آن لائن سسٹم ہو تو کتنا اضافہ کر سکتے ہیں آپ سالانہ بنیادوں پہ۔ یہ بھی 99.88% کی ریشو جو ہے یہ جناب آن لائن کی رجسٹریشن کی ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کی کارکردگی کہاں پہ ٹھہرتی ہے۔ اگر آپ چیزوں کو آن لائن کر دیں، ہر چیز، آجر بھی آپ کا آن لائن رجسٹر ہو، اجیر بھی آپ کا آن لائن رجسٹر ہو، کمپنیاں بھی آپ کے ساتھ آن لائن رجسٹریشن کریں، اس کا پروسیس آپ آسان ترین پروسیس کر دیں، اور یہ کاغذ و کاغذی، یہ مارو ماری، یہ دستخط و دستخطی، جناب فائل آ رہی ہے جا رہی ہے، فارم نکل رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ جو
مینول سسٹم جو ہے 18ویں صدی کا ابھی تک پیٹا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس سے جان چھڑوائیں. جب تک آپ چیزوں کو جدید نہیں کریں گے آپ جدید نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ جدید ہونے کے لیے جدید ہونا پڑتا ہے. جدید وسائل استعمال کرنے کے لیے جدید دماغ بنانا پڑتا ہے. آپ جب تک ای او بی آئی کے ادارے کو جدید خطوط پر لے کر نہیں جائیں گے ای او بی آئی کا ادارہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال اس کو جو ہے وہ اس پوزیشن میں اٹھا کے ایک بڑا ادارہ، بینیفیشل ادارہ، قومی ادارہ ہم 100 بار کہتے رہیں نہیں بنا سکتا. جب تک آپ اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، ای او بی آئی کو کمپلیٹ آن لائن نہیں کریں گے، ہر چیز ہر انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ پر موجود نہیں ہوگی، تب تک کام نہیں چلے.